نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق اللہ العظیم. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہی اپنی ذات میں الگ مقام، الگ فضیلت رکھتے ہیں. انہی صحابہ میں ایک نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ سن 35 ہجری میں پیدا ہوئے. اسلام کے تیسرے خلیفہ اور داماد رسول اور جامع قرآن تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا. پہلے ان کا نکاح رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کا نکاح ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی. بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے. بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی. سن 23 ہجری 644 عیسوی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمام صحابہ کرام کے مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی جسے انہوں نے سن 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دیا. ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا. مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور قفقازان، خراسان، کرمان، سیستان، افریقیہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئی. نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی. ان کے زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئے. سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ بروز جمعہ 42 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے.